اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیت المال سے وظیفہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات بھی تھا. جب خلیفہ بن گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ میں ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے چلے. راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے. پوچھا کہاں چلے؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کا کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ عرض کیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے، ان کے پاس چلیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے. دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا، نہ کم نہ زیادہ، وہ مقرر فرما دیا. ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس 2 دام نہیں کہ خریدوں. اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جاوے گی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت فرما دی. اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے. آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا، اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر تھا. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے انسان چپ ہو جاتا ہے، کچھ الفاظ ان کو نہیں ملتے. تو یہ ان واقعات میں سے ہے کہ اس واقعے سے اور اس جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے. شاید میں ان الفاظوں میں شاید بیان نہ کر سکوں، لیکن جو ہمارے اقتدار پر لوگ موجود ہیں، جو عہدوں پر لوگ موجود ہیں، وہ ذرا کچھ غور کریں کہ اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے ہی اپنی تجارت بھی کرتے تھے، اور وہ ضروریات کو کافی بھی تھی. جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیشہ تجارت میرے اہل و عیال کو ناکافی نہیں تھا، لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے، اس لیے بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہوگا. اس کے باوجود جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا. ایک اونٹنی دودھ کی
ایک پیالہ، ایک خادم تھا۔ بعض روایت میں ایک اوڑھنا، ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ یہ اشیاء جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نیابت میں پہنچیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے کہ اپنے سے بعد والے کو مشقت میں ڈال دیا۔ یعنی کتنا مختصر اور کتنی مختصر ضروریات میں زندگی گزاری، اتنے بڑے خلیفہ، اتنے بڑے بادشاہ نے، اور تمام اقتدار پاس موجود ہونے کے اس کے باوجود کتنی سادہ زندگی گزاری کہ یہاں تک کہ جب بیگم نے، ان کی بیوی نے خواہش کی کہ کچھ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے تو کیا فرمایا کہ روز کی جو خرچ ہے اس میں سے کچھ بچاؤ، اور اس کو بچانے کے کچھ دن بعد بھی اس کو جو ہے وہ بیت المال میں واپس کر دیا کہ یہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے سیکھنے والا بنائے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو اقتدار پر لوگ موجود ہیں اور جن کو اقتدار ملتا ہے وہ بھی اس واقعے سے سیکھیں، سمجھیں کہ اتنے بڑے خلیفہ کس طرح زندگی گزار کے گئے، کیا ٹرینڈ سیٹ کر کے گئے، اور ہم کیا جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جتنا جس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کی اتنی خواہش جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ان واقعات سے سیکھنے والا بنائے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔